اگر آپ سے کہا جائے کہ صرف ایک جہاز، صرف ایک بم اور صرف 43 سیکنڈ نے لاکھوں انسانوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسا شہر جہاں اس صبح بچے اسکول جا رہے تھے، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہے تھے اور مائیں اپنے گھروں میں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، چند لمحوں بعد زمین بدترین جہنم میں تبدیل ہو گیا تو شاید یہ کسی فلم کی کہانی لگیں گی، لیکن یہ فلم نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا وہ حقیقت ہے جس نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دنیا ایٹم بم سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ لیکن سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے، کیا امریکہ کے پاس جاپان پر ایٹم بم گرانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ یا یہ فیصلہ صرف جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا گیا تھا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، ان خفیہ فیصلوں تک پہنچیں گے جو بند کمروں میں کیے گئے تھے، اس بمبار طیارے کے اندر چلیں گے جو موت لے کر وہاں جا رہا تھا، اور ان لوگوں کی آنکھوں سے وہ صبح دیکھیں گے جنہیں آخری لمحے تک معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے اوپر آسمان جلنے والا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے ایسے راز جاننا چاہتے ہیں جو آج بھی دنیا بھر میں بحث کا موضوع ہے تو کمراٹ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم تاریخ کو صرف سناتے ہی نہیں بلکہ زندہ کر دیتے ہیں۔ 1945 کا سال شروع ہوتے ہی دوسری جنگ عظیم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یورپ میں نازی جرمنی ٹوٹ چکا تھا، برلن کھنڈرات بن چکا تھا، ایڈولف ہٹلر اپنے زندگی کا خاتمہ کر چکا تھا اور اتحادی افواج فتح کا جشن منانے لگی تھی، لیکن دنیا میں ابھی امن نہیں آیا تھا۔ بحر الکاہل کے دوسرے کنارے پر جاپان اب بھی لڑ رہا تھا، اگرچہ اس کی بحریہ تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اس کے جنگی جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے تھے، اس کی فضائیاں کمزور ہو چکی تھی اور اس کے کئی بڑے شہر مسلسل بمباری کا شکار بن رہے تھے، لیکن جاپانی حکومت ہتھیار ڈالنے کو اپنی بے عزتی سمجھتی تھی۔ جاپانی فوجیوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا تھا کہ دشمن کے سامنے سر جھکانے سے بہتر موت ہے، اسی سوچ نے جنگ کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ امریکہ کے فوجی ماہرین نے حساب لگایا کہ اگر جاپان پر براہ راست حملہ کیا گیا تو شاید 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک اتحادی فوجی مارے جا سکتے ہیں، جبکہ جاپانی فوجیوں اور عام شہریوں کی ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ ہر روز واشنگٹن میں اجلاس ہو رہے تھے، نقشے میز پر پہلے ہوتے، جرنیل دلائل دیتے، سیاستدان سوال پوچھتے اور ایک ہی مسئلہ سب کے سامنے تھا، جنگ ختم کیسے کی جائے۔ لیکن انہی دنوں امریکہ کے پاس ایک ایسا راز تھا جس کے بارے میں دنیا کے اکثر ممالک کو کوئی علم نہیں تھا۔ 1942 میں ایک انتہائی خفیہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا جسے مین ہیٹن پروجیکٹ کہا جاتا تھا۔ اس منصوبے میں 1,30,000 سے زیادہ افراد کام کر رہے تھے۔ دنیا کے بہترین سائنسدان، انجینئر اور فوجی افسر ایک ایسے ہتھیار کی تیاری میں مصروف تھے جو اس سے پہلے کبھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ نیو میکسیکو کے صحرا میں ایک خفیہ شہر بسایا گیا جہاں آنے والے سائنسدان اپنے خاندانوں کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہر شخص صرف اپنے حصے کا راز جانتا تھا، کسی ایک فرد کے پاس پوری تصویر موجود نہیں تھی۔ 16 جولائی 1945 کی صبح وہ لمحہ آیا جس کا 3 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ صحرا میں الٹی گنتی شروع ہوئی۔ چند لمحوں بعد ایک زبردست دھماکے نے زمین کو ہلا دیا۔ آسمان میں آگ کا ایک دیو قامت گولہ بلند ہوا۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ کئی کلومیٹر دور کھڑے لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سائنسدان خاموش کھڑے تھے، کچھ ہوش تھے اور ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا، لیکن کئی لوگوں کے چہروں پر خوف تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انسان نے صرف ایک نیا ہتھیار نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت پیدا کر دی جو پورے شہروں کو چند لمحوں میں مٹا سکتی ہے۔ کامیاب تجربے کے بعد
امریکی صدر ہیرری ٹرومین کو اطلاع دی گئی کہ اب امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے تباہ کن بم موجود ہے۔ کئی دن تک مشورے ہوتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جاپان کو پہلے خبردار کیا جائے، کچھ کا خیال تھا کہ کسی غیر آباد علاقے میں بم کا مظاہرہ کیا جائے، جبکہ دوسرے فوجی افسر سمجھتے تھے کہ اگر جنگ فوراً ختم کرنی ہے تو بم کو کسی اہم شہر پر استعمال کرنا ہوگا۔ آخرکار فیصلہ ہو گیا، ایٹم بم استعمال کیا جائے گا۔ اب سوال تھا کون سا شہر؟ امریکی ماہرین نے جاپان کے کئی شہروں کا جائزہ لیا۔ ٹوکیو پہلے ہی شدید بمباری سے تباہ ہو چکا تھا، کچھ دوسرے شہر بھی بڑی حد تک تباہ ہو چکے تھے، لیکن ایک شہر ایسا تھا جو اب تک تقریباً محفوظ تھا۔ اس کا نام تھا ہیروشیما۔ یہ فوجی اعتبار سے اہم شہر تھا، یہاں بڑی فوجی تنصیبات موجود تھے۔ چونکہ یہ پہلے ہی حملوں سے بچا ہوا تھا، اس لیے اگر یہاں ایٹم بم گرایا جاتا تو اس کی تباہی کا درست اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، ہیروشیما پہلا نشانہ ہو گیا۔ 5 اگست 1945 کی رات بحر الکاہل کے جزیرے ٹینن پر غیر معمولی سرگرمی جاری تھی۔ ایک B-29 بمبار طیارہ پوری احتیاط سے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے پائلٹ کرنل پال ٹیپٹس نے اس کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھا تھا، انولا گے۔ اس طیارے کے اندر 4 ٹن وزنی ایٹم بم رکھا گیا تھا، جس کا خفیہ نام لٹل بوائے تھا۔ حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہم کو پرواز کے دوران فعال کیا جانا تھا، کیونکہ اگر زمین پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو پورا فوجی اڈہ تباہ ہو سکتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، عملے کے 12 افراد آخری ہدایات سن رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر سنجیدگی تھی، کوئی خاموش بیٹھا تھا، کوئی نقشے دیکھ رہا تھا۔ شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ چند گھنٹوں بعد ان کے نام تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے لکھے جائیں گے۔ صبح ہونے سے پہلے انجن سٹارٹ ہوئے۔ 4 طاقتور انجنوں کی آواز نے خاموش فضا کو چیر دیا۔ طیارے رن وے پر تیزی سے دوڑا، رفتار بڑھ گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہو گئے۔ اس وقت نیچے جاپان میں لوگ اپنی نئی صبح کا آغاز کر رہے تھے، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہزاروں میٹر اوپر ایک طیارہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے اندر ایسا ہتھیار موجود ہے جو چند گھنٹوں بعد پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا۔ انولا گے بحر الکاہل کے اوپر مسلسل اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 2 B-29 طیارے بھی اس کے ساتھ تھے اور پرواز کر رہے تھے۔ ایک کا کام دھماکے کی سائنسی پیمائش کرنا تھا اور دوسرے کا مقصد اس تاریخی لمحے کی فلم بندی کرنا تھا۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ افق سے بلند ہو رہا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ایک دوسرا مصنوعی سورج بھی طلوع ہونے والا ہے۔ طیارے کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ عملے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری میں مصروف تھا۔ بم کو احتیاط سے فعال کیا جا رہا تھا۔ اگر اس عمل میں معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی تو شاید طیارہ خود بھی فضا میں تباہ ہو جاتا۔ بم کی حفاظتی پین نکالے گئے، برقی نظام کو فعال کیا گیا اور اب اپنی ہدف تک پہنچنے کے لیے تیار تھا۔ ادھر ہیروشیما میں صبح 8 بجنے کے بعد زندگی اپنے پوری رفتار سے جاری تھی۔ شہر کی آبادی تقریباً 3.5 لاکھ تھی۔ بچے اسکول میں اسمبلی کے لیے جمع ہو رہے تھے، سرکاری دفاتر کھل چکے تھے، فیکٹریوں میں مزدور اپنا کام کر رہے تھے، ریلوے اسٹیشن پر مسافر اپنی ٹرینوں کا انتظار کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ دن کو بھی جنگ کے دوسرے دنوں کی طرح گزارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے فضائی خطرے کا مختصر الارم بجا، لیکن چونکہ ریڈارز پر صرف چند امریکی طیارے نظر آئے، اس لیے اسے معمول کی نگرانی سمجھ کر ختم کر دیا گیا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ صبح 8:15 ہونے والے تھے۔ انولا گے ہیروشیما کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ پال ٹیپٹس نے طیارے کو ہدف کے عین اوپر لانے کی کوشش کی۔ بمبار افسر میجر تھامس فیریبی اپنی دوربین سے شہر کا آخری جائزہ لیا۔ نیچے زندگیاں پوری آب و تاب سے چل رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد یہ منظر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ٹارگیٹڈ کنفرم، یہ الفاظ ادا ہوتے ہی بم چھوڑنے کا بٹن دبایا گیا۔ ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ 4000 کلوگرام وزنی لٹل بوائے طیارے سے الگ ہو چکا تھا۔ اسی لمحے میں پال ٹیپٹس نے پوری طاقت سے
طیارے کو تیزی سے دائیں جانب موڑ دیا تاکہ دھماکے کی شدت سے بچا جا سکے۔ اب ہر نظر گھڑی پر تھی۔ پہلا سیکنڈ میں ہم خاموشی سے نیچے کر رہا تھا، بم خاموشی سے نیچے گر رہا تھا۔ 10 سیکنڈ میں ہیروشیما کے لوگ اب بھی اپنے معمول کے زندگیاں گزار رہے تھے۔ 20 سیکنڈ میں ایک استاد کلاس میں سبق شروع کر رہا تھا۔ ایک ماں اپنے بچی کو آواز دے رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ رہا تھا۔ 30 سیکنڈ میں شہر کو اب بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ 40 سیکنڈ بم زمین کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پھر 43 سیکنڈ میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی جو سورج سے کئی گنا زیادہ چمکدار محسوس ہوئی۔ زمین سے تقریباً 600 میٹر کے بلندی پر بم پھٹ چکا تھا۔ ایک لمحے میں یورینیم کے ایٹم ٹوٹنے لگے، زنجیری ایٹمی کا عمل شروع ہوا اور ناقابل تصور توانائی خارج ہوئی۔ دھماکے کے مرکز میں درجہ حرارت لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکی تھی۔ آگ کا ایک دیو قامت گولا پیدا ہو چکا تھا۔ جن لوگوں نے اس روشنی کو براہ راست دیکھا، ان میں سے بہت سے ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو گئے۔ دھماکے کے قریب موجود ہزاروں افراد کو کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ ایک لمحے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد ایک خوفناک شاک ویوز شہر کی طرف دوڑی۔ اس کی رفتار سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ عمارتیں ایسے گریں جیسے وہ کاغذ سے بنی ہوئی ہو۔ کھڑکیوں کے شیشے بارش کی طرف ٹوٹ کر لوگوں کے جسموں میں پیوست ہو گئے۔ پل اکھڑ گئے، ٹرامیں الٹ گئے، لکڑی کے گھر فوراً آگ پکڑنے لگے، اور چند ہی لمحوں میں پورا شہر شعلوں میں گر گیا۔ ایک زندہ بچ جانے والی جاپانی خاتون نے بعد میں بتایا، میں نے صرف ایک سفید چمک دیکھی، پھر ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پوری طاقت سے ہوا میں پھینک دیا۔ جب آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد کوئی عمارت کھڑی نہیں تھی، ہر طرف لوگ چیخ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا، ہسپتال خود ملبہ بن چکا تھا۔ زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کس کی جان بچائی جائے۔ ہزاروں لوگ جلتے ہوئے جسموں کے ساتھ دریاؤں کی طرف دوڑنے لگے۔ انہیں شدید پیاس لگی تھی اور ان کے کپڑے جل چکے تھے، جلد جسم سے لٹک رہی تھی، اور پھر وہ صرف ایک لفظ دہرا رہے تھے، پانی پانی پانی۔ بہت سارے لوگ دریا تک پہنچے پانی، اور وہیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ یوں امریکہ کا جاپان کے اوپر ایٹم بم گرانے کا یہ مشن پورا ہو چکا تھا، اور چند دنوں بعد جاپان کے اوپر ایک دوسرا ایٹم بم پھینکا گیا، اور اسی ایٹم بم نے بھی وہی سیم تباہی مچائی، وہ ناگاساکی کے اوپر پھینکا گیا تھا۔